بات کریں گے وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچکزئی صاحب، وزیر اعظم نے بالکل پن پوائنٹ کیا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کا پاکستان آ جانا، اس پہ اتنا زیادہ پریشر، اس کے بعد حکومتی اقدامات کے نان تھے امیگرنٹس غیر قانونی، ان کو باہر نکالنا، تو کافی اچھا اقدام تھا یہ، اور پاکستان اب دیگر ممالک میں بھی اپنا موقف پیش کر رہا ہے۔ دیکھیے، وزیر اعظم صاحب نے نگران حکومت کا اور ان کا جو ویژن ہے، اور پاکستان کے آرمی چیف کا جنرل آصف منیر صاحب کا جو ویژن ہے، وہ پورے دنیا پہ واضح کیا ہے کہ ہم پاکستان نے 40-50 سال افغان اور باقی لوگ جو باقی ممالک سے آئے تھے ان کی مہمان نوازی کی، اور یہ پاکستانی قوم کے ڈی این اے میں ہے۔ آج بھی ہم تارکین وطن جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے، چاہے وہ افغان کارڈ ہے، چاہے وہ UNHCR کارڈ ہے، یہ تقریباً 8 لاکھ ایک تعداد ہے، اور اسی طرح 1.4 یعنی 14 لاکھ دوسری تعداد ہے۔ ان کو ہم نہیں نکال رہے۔ جن لوگوں کو ہم نکال رہے ہیں وہ غیر تارکین وطن ہیں، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اور جو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس ملک میں رہنے کا۔ اور جب بھی ہم نے افغانستان حکومت سے اس حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ان سائڈ دیکھیں، اور پرائم منسٹر نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ اب ہم ان سائڈ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں، تو پرائم منسٹر نے آج اس آرٹیکل میں بھی یہ واضح کیا ہے کہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں۔ ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو آپ کا مسئلہ ہے، تو ہم اس مسئلے سے اب نبرد آزمائے، اور الحمدللہ ہم باعزت طریقے سے، ڈگنیفائڈ طریقے سے جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں وہ 5 لاکھ سے زیادہ ہم بیچ چکے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جنوری تک ہم 1 ملین پہ لے جائیں۔ اور یہ دنیا کا کوئی بھی ملک 40 سال تک غیر تارکین وطن بغیر ڈاکومنٹ کے ان کو چھوڑ نہیں سکتے، جو کرائمز میں بھی ان کے نام آ رہے ہوں، دہشت گردی میں بھی وہ ملوث ہوں، اور ٹیکس میں بھی ان کا کوئی یعنی کنٹریبیوشن نہ ہو۔ تو یہ پاکستان ہی دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس نے آج بھی تقریباً مور دین 2 ملین یعنی 20 لاکھ سے زیادہ لوگ آج بھی ہمارے مہمان ہیں، اور یہ رہیں گے، اور ان کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو پاکستان کا موقف سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں جو بھی ہے وہ قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور اب حافظ طاہر اشرفی صاحب بھی، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کر رہے ہیں۔ طاہر صاحب، ہم نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ آتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری معیشت اور سیکیورٹی کے مسائل بھی لاحق رہے ہیں۔ اب پاکستان جب اس پہ کارروائی کرنی شروع کی تو بہت سے حلقوں کی جانب سے آواز بھی اٹھنا شروع ہوئی، لیکن وزیر اعظم کے اس آرٹیکل نے اس چیز کو باور کرایا ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ اقدامات اٹھانے بلکہ دنیا کو بھی باور کرانا ہے کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پاکستان نے جس انداز سے اپنے افغان مہاجر بھائیوں کو یہاں ویلکم کیا، یہ تو تاریخ میں انصار مدینہ کے بعد کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی ملک میں افغانستان سے ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں اپنے افغان بھائیوں سے، افغان عبوری حکومت سے، کہ کیا آپ اپنے ملک میں کسی غیر قانونی آدمی کو رہنے دیں گے؟ جو پھر ایسے افراد جو پاکستان کے اندر غیر قانونی کاموں میں مشغول ہوں، ہماری سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن جائے، ہماری معاش کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہوں، تو کیا ان کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ اب جبکہ افغان عبوری حکومت خود کہتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، تو بھائی جو یہاں غیر قانونی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، اور اگر وہ یہاں آنا چاہتے ہیں تو وہ قانونی طریقے سے آئیں۔ یہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم یہاں لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام اور پاکستان کی معاش کے لیے خطرہ بنتے رہیں، اور حکومت پاکستان، ریاست پاکستان جو ہے وہ دیکھتی رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے جو غیر قانونی لوگ تھے، میں یہ 2-3 چیزیں آپ سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی واپسی کے لیے تمام تر وہ اقدامات کیے ہیں کہ جس سے ان کو کوئی مشکلات پیدا نہ ہوں۔ جہاں کوئی شکایات پیدا ہوئی وہاں پر ان کو دور کیا گیا۔ پاکستان یہ بات بالکل درست لکھی ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ پاکستانیوں کے تو ڈی این اے میں مہمان نوازی شامل ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 78 سے آج تک ہم نے اپنے افغان بھائیوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ ہم نے ان کی آزادی کی بقا کے لیے اپنا خون تک دیا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم صرف ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں، چاہے پاکستان اور افغانستان کے امن کے لیے وہ اقدامات اٹھائے جس سے دونوں ممالک میں امن قائم ہو، لیکن اگر کوئی غیر قانونی جو ہے وہ پاکستان کے اندر رہ رہا ہے اور جو بہت بڑی تعداد میں ہے، اور وہ پھر آپ یہ صرف ایک چھوٹی مثال سمگلنگ کی دیکھ لیں کہ جس دن سے یہ ایکشن ہوا اور پشاور سے میں اور بلوچستان میں جو سمگلنگ ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی تھی وہ بند ہوئے، تو آپ ڈالر کا حال دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں. تو لہذا یہ جو آرٹیکل ہے جس میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب انوار اللہ کھاکڑ صاحب نے چیزوں کو بڑا کلیئر کر دیا ہے، اور ہم کسی بھی صورت پاکستان کی سلامتی اور استحکام سے کسی کو بھی نہیں کھیلنے دیں گے. بالکل. اچھا